یہ سوال مجھ سے کمنٹ میں پوچھا گیا تھا. How much do our past experiences and cognitive biases influence the way we answer a simple question؟ اب سننے میں یہ بہت اکیڈمک سوال لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ بہت کامن کویسچن ہے، کیونکہ ہم سب روز کسی نہ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں، گھر میں، دوستوں کے ساتھ، یا پھر یہیں سوشل میڈیا پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سمپل سا جواب دے رہے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا وہ جواب واقعی سمپل ہوتا ہے؟ اب دیکھو، جب ہم ایک سادہ سوال کا جواب دیتے ہیں تو ہم صرف سوال کا جواب نہیں دیتے، اس وقت ہمارا ماضی، تجربہ، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے بھگتا، اور جو ہم پہلے سے مان چکے ہوتے ہیں، وہ سب مل کر جواب بنا رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، جبکہ اصل میں ہمارا بیک گراؤنڈ بول رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہمیں غلط انسان نہیں بناتے، لیکن یہ ہمیں لمیٹڈ ضرور بنا دیتے ہیں. جو چیز ہم نے خود دیکھی ہوتی ہے ہمیں وہ زیادہ ریئل لگتی ہے، اور جو چیز ہم نے نہیں دیکھی اس پر ہم تھوڑا ڈاؤٹ رکھتے ہیں. یہ کوئی خرابی نہیں، یہ انسانی فطرت ہے. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے تجربے کو فائنل ٹروتھ سمجھ لیتے ہیں. اب یہاں ایک اور چیز آتی ہے جسے سائیکالوجی میں کوگنیٹیو بائس کہتے ہیں. اس لفظ کو ہیوی مت سمجھو. سمپل بات یہ ہے کہ دماغ شارٹ کٹ لیتا ہے. دماغ کہتا ہے جو پہلے سے مانا ہوا ہے اسی کو صحیح سمجھ لو. اس لیے اکثر جو بات ہم پہلے مان چکے ہوتے ہیں وہی بات ہمیں لاجیکل لگتی ہے، اور جو بات اس بلیف کو چیلنج کرے وہ ہمیں عجیب لگتی ہے. یہ بھی انسانی فطرت ہے. اب یہاں ایک بہت ضروری سوال آتا ہے، کیا ہم جو جواب دیتے ہیں وہ 100% ہمارے پاسٹ اور بائسز سے ہی آتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو علم کبھی آگے نہیں بڑھتا. سائنس آج بھی وہیں ہوتی جہاں سے شروع ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متاثر ضرور ہوتے ہیں اپنے ماضی کے تجربات اور کوگنیٹیو بائسز سے، لیکن ہم مجبور نہیں ہوتے. کچھ جواب ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی اتنے پیور ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جواب صرف پرسنل نہیں ہوتے، صرف ایموشنل نہیں ہوتے، صرف بلیف پر کھڑا نہیں ہوتے. وہ جواب لاجک پر کھڑے ہوتے ہیں. وہ جواب دلیل کے ساتھ آتے ہیں، اور دلیل کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ پرسنالٹی سے آزاد ہوتی ہے. لاجک کا مطلب ہے بات کا فلو، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا. دلیل کا مطلب ہے اس بات کا پروف. صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، یہ بتانا پڑتا ہے کیوں صحیح ہے. اور اسٹرانگ دلیل کی پہچان یہ ہے کہ وہ ریپیٹ ہو سکتی ہے، دوسروں کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور چیلنج برداشت کر لیتی ہے. اب اصل مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف پرسنل اوپینین ہے یا واقعی علم پر مبنی ہے. اس کا ایک سمپل طریقہ ہے، اپنے آپ سے پوچھو، اگر میری پرسنالٹی کو ہٹا دیا جائے کیا بات پھر بھی وہیں کھڑی رہے گی؟ اگر جواب ہاں ہے تو بات علم کے قریب ہے، اور اگر جواب نہ ہے تو شاید وہ صرف پرسنل اوپینین ہے. اکثر ہم اپنے تجربے کو یونیورسل بنا دیتے ہیں، اپنی سوچ کو حقیقت کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہر مخالف بات ہمیں غلط لگتی ہے. یہیں سے بحث لڑائی بن جاتی ہے، اور علم ایگو بن جاتا ہے، اور سچ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ غلطی ہم سب کرتے ہیں، میں بھی، آپ بھی. لیکن ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے جواب کو آبزرو کیسے کرنا ہے. جواب دینے سے پہلے تھوڑا رکنا سیکھ سکتے ہیں. یہ پوچھ سکتے ہیں، یہ میں بول رہا ہوں یا میرا ماضی؟ یہیں سے گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے. تو اگر بات کو سیدھا رکھیں تو ہاں، ہمارا پاسٹ اور ہمارے بائسز ہمارے جواب کو رنگ دیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم متاثر ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ دیکھنا ہی بند کر دیتے ہیں کہ ہم متاثر ہو رہے ہیں. اور جب انسان اپنی سوچ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ صرف ریئیکٹ کرتا ہے، سمجھتا نہیں. اب یہاں ایک سوال نیچرلی پیدا ہوتا ہے،
अगर हम जानते हैं कि हम बाइस्ड हो सकते हैं तो फिर हम अपनी सोच बदलने से इतना डरते क्यों हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों में नहीं मिलता, आपके रोज़ के फैसलों में मिलता है। अगर आप चाहते हो कि हम इस सवाल को समझने की कोशिश करें तो इस सफ़र में मेरे साथ रहें। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि मैं जवाब दूंगा, बल्कि इसलिए कि हम सही सवाल पूछना सीख सकें।